بجٹ 2026 کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 78 ایئرز میں آج تک اچھا بجٹ نہیں دے سکے. ہم دراصل کچھ کام جو ہے نا کرنا ہی نہیں چاہتے. تو ہماری نیت ہی نہیں. ہماری نیت نہیں. ہماری تو سارے سائنسداں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر باہر سے ڈگریاں لے کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بجٹ نہیں بنا پا رہے. اچھا, ہم پہ اگر جنا جیسی فلم بھی بنتی ہے تو وہ کوئی انٹرنیشنل کرو آ کے بناتا ہے, سیلف کنزمپشن پہ ہمارا کوئی سسٹم نہیں چلتا. سچ نہیں بول سکتے نا. قائدر ہمارے ہیرو, ان کے پاس کہتے ہیں وکالت کی ڈگری. کسی پہلوان نے پاکستان نہیں بنایا, ایک دبلے پتلے سے آدمی نے اپنی سوچ سے, اپنے دماغ سے پاکستان آپ کو بنا کے دے دیا. اب وہ آپ سے چل نہیں پا رہا. 65 تک ہم لوگ بہترین نیشن تھے, لوگ ہماری مثالیں دیتے تھے. میرا نام جنید احمد خان ہے اور میں بینکر ہوں بائی پروفیشن, اور اسپورٹس, میڈیا اور ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سے جو ہے نا میرا تعلق ہے, اور میں سوشلائزیشن کرتا ہوں. پاکستان میں جو PIH یعنی کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی ہے, اس کا ڈائریکٹر آپریشن ہوں. یہ واحد ادارہ ہے جو پورے دنیا میں اردو میں ہاکی پہ ایک میگزین نکالتا ہے. اس کے بعد میں کیا کہتے ہیں واکنگ فٹ بال ایسوسی ایشن جو سندھ کا چیئرمین ہوں. تو یہ واکنگ فٹ بال جو ہے یہ پاکستان میں فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوئی ہے. اس میں بھاگنا جو ہے جرم ہے, پینلٹی ہے, اور اس میں یہ 40 ایج سے ایبو کے لوگ کھیلتے ہیں, اور ابھی لیمٹ جو ہے وہ 60 ہے, مگر 70-80 کے بھی لوگ ہمارے ساتھ آ کے کھیلتے ہیں. تو یہ ایک نئی چیز پاکستان میں ہے, اور یہ ہیلدی ایکٹیویٹی ہے جس سے جو ہے نا آپ کے جو لوگ سمجھتے ہیں یا ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں یا گیم چھوڑ دیتے ہیں, تو وہ دوبارہ انٹری اس میں کر سکتے ہیں واکنگ فٹ بال میں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں فریز بھی جو ہے جو ہم کھیلتے تھے, یاد ہوگا آپ کو, ایک فریز بھی ہوتی تھی, فلائنگ ڈسک جسے کہتے ہیں, تو اس کا بھی میں سندھ کا پریزیڈنٹ ہوں. تو ایسے کئی ادارے ہیں جس کا میں فیمی دا ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہے میں فاؤنڈر ہوں. تو اس طریقے سے کئی اداروں کا جو ہے نا لنک ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں ایونٹ آرگنائزیشن, ایک میرا ماں کا ایونٹ ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی جولائی میں آنے والا ہے. اس میں ہم بچوں سے پیرنٹس کے پاؤں دھلواتے ہیں, خاص طور پہ ماں کے. تو وہ میرا بڑا سکسیسفل جو ہے نا ایونٹ ہوتا ہے, اور اس کی بڑی دھوم ہوتی ہے کراچی میں. اور پھر ایک میری مینگو پارٹی ہوتی ہے, تو وہ بھی کافی بڑا ایونٹ ہوتا ہے کراچی کا. اچھا, آپ نے انسٹیٹیوشنز بنائے ہیں اکراس میڈیا, اسپورٹس, فائنانس اینڈ ویلفیئر. زیادہ تر لوگ تو ایک ماسٹری کرنے میں اسٹرگل کرتے ہیں. سو واٹس دا فلاسفی جو ان سب کو کنیکٹ کرتی ہے, اینڈ ویئر ڈز اٹ کم فرام؟ اصل میں کہ بینکر تو میں تھا پہلے سے, تو وہ تو چھوڑ دیں اسٹیپ کے. بینکر میں نے جو ہے ماشاء اللہ سے جو ہے نا میں نے PGD اسلامک بینکنگ کی ہے, ماسٹر اسلامک بینکنگ کیا, اور MPhil اسلامک بینکنگ میں. تو یہ تو میرا شعبہ تھا جس سے میں ارننگ تھی میری. باقی جو تھے نا ایکٹیویٹیز میں آہستہ آہستہ جو ہے نا, جیسے اسپورٹس کے ایک اس میں آیا تو انہوں نے مجھے جو ہے آگے بڑھایا. پھر دراصل میڈیا کا میرا خود اپنا جو تھا نا ایک کیا کہتے ہیں شوق تھا تھوڑا سا. تو 2003 میں تو کافی تھا, کافی میں نے ڈراموں میں کام کیا. میں نے نیٹ فلکس کی فلم میں کام کیا ہے, میں نے ایک اردو فلم میں کام کیا ہے, پھر میں نے کافی ڈراموں میں کام کیا ہے. اور ابھی بھی میرے مثلا 3 ڈرامے جو ہے ہم چینل سے جو ہے وہ آ رہے ہیں, 2 آ چکے ہیں, ایک آنے والا ہے. اور نیٹ فلکس کی ایک فلم میں بھی کام کیا, یہ تھی. پھر ریڈیو پہ, ہانگ کانگ ریڈیو پہ میں نے کام کیا کافی. تو یہ ایک میرے لیے بڑا تجربہ تھا کہ میں وہاں پاکستان کلب سے جوائن کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں اردو نشریات, ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے آرڈر آیا کہ اسٹارٹ کریں, تو کیا کریں ہم. انہوں نے مشورہ لیا. ابھی تک میں نے کہا ابھی تک آپ کیا کر رہے تھے؟ تو کہنے ہم خبریں پڑھ رہے تھے, بس موسم کا حال بتا رہے تھے. تو پھر میں نے لکھنا شروع کیا کامیڈی, تو وہ بڑا کامیاب ہوا میرا. میں نے ٹارزن پہ جو ہے نا وہ پروگرام لکھا. میں نے جو اسٹریٹ لائٹ کھمبا ہوتا ہے اس پہ جو ہے پروگرام لکھا, وہ بڑا پسند کیا گیا. کرکٹ کمنٹری اور یہ وہ پھر کافی وہاں جو تھے نا مشہور ہو گیا تھا میں. یہ پروگرام جو تھے مثلا ٹارزن کا انٹرویو تھا, بہت مشہور ہوا تھا وہ. تو اس طریقے سے وہ ریڈیو پہ بھی میں نے کام کیا وہاں. تو وہاں کی گورنمنٹ نے مجھے ریکگنائز بھی کیا, انہوں نے لیٹر دیا, ایشو کیا میرے لیے کہ آپ نے بہت اچھا ہمارے لیے جو ہے کام کیا. تو اس ٹائپ سے وہاں سے بھی مثلا ریڈیو کا بھی مجھے ایکسپیرینس, ابھی صرف جو مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے وہ ایک ایڈورٹائزمنٹ کا نہیں ہے, کبھی کام نہیں کیا ایڈ میں, اور ایک تھیٹر کا نہیں ہے. تھیٹر میں ایک بچپن میں کام کیا تھا, پھر اس کے بعد نہیں کیا. دیٹس ونڈرفل, بیکاز آپ کو جہاں سے میں جانتی ہوں FPCCI پہ بھی آپ کے پروگرامس چل رہے ہیں, دین میڈیا ریلیٹڈ یو برنگ اے لاٹ آف تھنگس. سو کنگ میکر جو یہ پوڈ کاسٹ ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے, انسنگ ہیروز آف پاکستان, جو اچیورز ہیں, جن کی سکسیس یا فیلئر اسٹوری ہے,
تو اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم لوگوں تک آپ کی وائس پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, کمنگ ٹو آور نیکسٹ کویشچن, بجٹ, یہ سوال تو آپ کی طرف سے آیا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز بجٹ 2026 کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے ہمیں آج کی بات کرنی ہے, پیٹرول کیسے عام آدمی کے لیے سستا ہوگا یا الیکٹریسٹی کیسے سستی ہوگی؟ یہ ناممکن سے سوال ہیں جس کا جواب میرا خیال ہے آپ اگر یہ اس میں بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ اس سے جو ہے نا آپ جو ہے نا عوام کے ساتھ ڈائریکٹ ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. دیکھیں بجٹ, مجھے آپ بتائیں, ایک عورت جس کی ارننگ جو ہے یعنی کہ جس کے خاوند کی ارننگ جو ہے وہ 50,000 ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اپنا گھر چلا لیتی ہے, 5 بچوں کو 3 بچوں کو پڑھا لیتی ہے, ان کی 2 بچیوں کی شادی کر دیتی ہے, ان کو جہیز بھی دیتی ہے, تو وہ 50,000 میں یہ اپنا پورا گھر مینیج کر لیتی ہے. فرق کیا ہے؟ نیت کا ہے. اس کی نیت صاف ہے, اس کے دل میں بےمانی نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں. ایسی آپ اپنے پاکستان کو لے لیں کہ آپ کا گھر ہے, آپ اپنی نیت صاف کر لیں, بجٹ بہترین بن جائے گا. یعنی کہ ہم 78 ایئرز میں آج تک اچھا بجٹ نہیں دے سکیں. یعنی کہ ہم نیبر سے اپنے پچھلی صدی میں رہنے والے ہیں, اور جو لوگ ہم سے آگے نکل گئے ہیں ان کا انفراسٹرکچر بلڈ کرنے والی ہماری قوم. ہم دراصل کچھ کام جو ہے نا کرنا ہی نہیں چاہتے, تو ہماری نیت ہی نہیں ہے. ہماری نیت نہیں ہے. اب دیکھیں نا 50,000 میں اس وقت گھر چلانا وتھ 5 بچوں کے ساتھ, پھر وہ سارے اس کو ایجوکیشن بھی دینا بچوں کو, ان کی شادی بھی ابھی کرنا, تو کیسے کر لیتی ہے؟ وہ بغیر پڑھی لکھی ہے. ہمارے یہاں تو سارے سائنسداں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر باہر سے ڈگریاں لے کے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بجٹ نہیں بنا پا رہے. اور وہ عورت میں گھر کو مینیج کیسے کر رہی ہے؟ اس 50,000 میں بجٹ بنا لیتی ہے نا, کہ بھائی یہ میں نے یہاں سے بچانا ہے تو یہاں سے. کیوں؟ نیت صاف ہے اس کی, اس نے چوریاں نہیں کرنی ہے, اس نے ڈکیتی نہیں مارنی ہے, اس نے کیا کرنا ہے, ایک گھر کو چلانا ہے اور ایک سکسیسفل زندگی گزارنی ہے. سب 3 تلوار گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے آپ کو؟ اس کے نیچے کچھ آئیڈیالوجیز ہیں, موٹو لکھا ہوا ہے, which is from the father of the nation, the founder of the nation, محمد علی جناح, ایمان, یقین, محکم اور وغیرہ. ہم یہ بھول گئے. اچھا, ہم پہ اگر جناح جیسی فلم بھی بنتی ہے تو وہ کوئی انٹرنیشنل کرو آ کے بناتا ہے. پاکستان اٹ سیلف کنزمپشن پہ ہمارا کوئی سسٹم نہیں چلتا. سچ نہیں بول سکتے نا, سچ نہیں بول سکتے. اب قائد اعظم ہمارے ہیرو ہیں جی, دبلے پتلے سے, ان کے پاس کہتی وکالت کی ڈگری تھی. کسی پہلوان نے پاکستان نہیں بنایا, ایک دبلے پتلے سے آدمی نے اپنی سوچ سے, اپنے دماغ سے پاکستان آپ کو بنا کے دے دیا. اب وہ آپ سے چل نہیں پا رہا, ٹھیک ہے نا, کوشش کر رہے ہیں. اچھے لوگ آئیں گے. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ وقت آتا ہے 60s تک 65 تک ہم لوگ بہترین نیشن تھے, لوگ ہماری مثالیں دیتے تھے. مثلا ہم نے جو ایئرپورٹ ہے چائنا کو ہم نے بنا کے دیا, چائنا کو امریکہ کی فلائٹ ہم نے کروا کے دی. مطلب پہلی مرتبہ چائنیز نے جہاز دیکھا یا ایئرپورٹ دیکھا تو پاکستان کی منظور منت تھا, تو اس وقت کا ہم چائنا تھے. اب ہماری پالیسیز ایسی گئی کہ ہم بچوں کو بتاتے تو شرمندہ ہوتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں نے کہا بھائی 60s میں ہم چائنا تھے, لوگ ہماری طرف دیکھ رہے تھے, ہم جو تھے دنیا کی انڈسٹری تھے, برابر والا ملک تو کچھ بھی نہیں تھا اس وقت. تو یعنی کہ ہم پاکستان چھوڑ سے اگر کراچی اور یونیورسٹی روڈ پہ آ کے بات کریں تو اٹس بن ٹرولڈ, اور اس کے اوپر جوکس بھی بنتے ہیں, میمز بنتے ہیں, بٹ سنسیئرٹی تو ابھی اتنا نہیں ہے کہ ایک روڈ تک بنا دیں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. وہی بات ہے نا, نیتوں کا فقدان ہے نا. دیکھیں اب ڈالر جو تھا آج سے 4 سال پہلے, 5 سال پہلے, 6 سال پہلے کیا تھا ریٹ, تو ظاہر بات ہے آپ کوئی بھی پروجیکٹ لے کے آئیں گے, اسے ٹائم پہ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو اس کا تو ریٹ بڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی اس وقت تقریباً 180 روپے ڈالرز پہ جو ہے نا اوپر ہو گئے 2-3 سال میں. تو آپ بتائیں, آپ نے اگر سریا خریدنا ہے, آپ نے سیمنٹ خریدنا ہے, تو اس سب پہ تو آپ کے افیکٹ آئے گا نا, تو اس سب چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں. تو پھر آپ کہتے ہیں پروجیکٹ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. میرا ایک سوال جو ہمارے ہر گیسٹ سے ہوتا ہے اور اس کا پرپس شو کا بھی یہی ہے, ایز اے پاکستانی ریپرزینٹنگ یور سیلف ایز اے برانڈ امبیسڈر آف دا کنٹری, آپ رشیا کانسلیٹ وغیرہ فیڈریشن سب جگہ آپ موجود ہیں, یو ڈوئنگ یور پارٹ. تو جنید احمد خان کو کیا لگتا ہے, آئی ایم دا چینج میکر وچ از وائی آئی ایم دا کنگ میکر, دیٹ از دا کوسچن دیٹ آئی نیڈ این آنسر. چینج میکر, آپ اپنا پارٹ کر رہے ہیں. ہاں, میں اپنا پارٹ ادا کر رہا ہوں. اپنا جو بھی پاکستان کے لیے کہیں پہ بھی جاتا ہوں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو ہے نا وہ مثال دیں کہ بھائی ایک اچھا بندہ ہے, پاکستان اچھا ملک ہے, گڈ ریپرزنٹیشن. ہاں اچھی دیکھیں ہم ایک ایمبیسڈر, ہمارے اسپورٹس مین بھی جاتے ہیں, میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ اپنا کریکٹر جو ہے نا وہ ایسا رکھنا کہ ابھی ہمارے جو اسپورٹس کے گئے تھے, ابھی کوچنگ وہ ریفری کی ٹریننگ لینے گئے تھے, ان کا 5 دن کا اسٹے تھا, مگر ہم نے ان کو یہاں سے گفٹس وغیرہ لے کے بھیجے, اور کوئی کنٹری کا نہیں لایا تھا. وہ یہ یہاں سے اجرک لے گئے, اور اجرک ان کو اتنی پسند آئی, سب کہنے لگے ہمیں اجرک کے دیں. پھر وہ یہاں سے یہ سندھ اولمپک کا ایک جو ہے نا وہ تھا لوگو تھا, وہ یہاں سے لے کے گئے تھے, وہ انہوں نے وہاں پریزنٹ کیا, تو ان کی واہ ہوئی وہاں.
باقی کوئی جو تھا کوئی گفٹ وغیرہ نہیں لے کے آیا. تو اس سے پہچان ہوتی ہے نا. پھر وہ سب ان کو جو ہے نا گھمایا پھر انہوں نے بولے یہی پاکستان کی سب سے بیسٹ ہے. تو یہ ہے نا آپ سخاوت, ہماری ہاسپٹیلٹی, ہمارا کلچر. ہم آپ سے اپنا وہی سافٹ کویسچنز اب کریں گے بیکاز یو آر ریپرزینٹنگ دا سافٹ امیج آف پاکستان ایز ویل. پوئٹری, ڈراما رائٹنگ, میوزک, you carry a creative life alongside a high pressure professional job. کیسے مینیج کرتے ہیں آپ؟ It's a duality, right? دیکھیں دنیا میں نا سکسیس اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو کریٹیو ہونا چاہیے. You have to be. بڑے دیکھیں پڑھائی اچھی ایک بات ہے, علم ایک اچھی بات ہے. علم کو ہم بکس میں ڈھونڈتے ہیں, علم جو ہے وہ ہے سفر میں. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں. تو ہم میں جو کریٹیو ہے نا, یہ کریٹیوٹی سے تعلق رکھتا ہے. ڈرامہ رائٹنگ وغیرہ وغیرہ, یہ آپ کو شاعر ہے, ہر کوئی نہیں بن سکتا شاعر, ہر کوئی جو ہے نا کریٹیو. تو کریٹیوٹی بچوں میں ہم جو اگر شروع سے نا کریٹیوٹی ڈالیں تو کریٹیو جو آدمی ہے وہ ہر جگہ سکسیسفل ہوگا. ایون آپ کتنی بھی ایجوکیشن لے کے چلے جائیں دنیا میں اور آپ کریٹیو نہیں ہیں تو آپ کا سکسیس نہیں, بس آپ سروائیو کریں گے. Imagination is the key. بالکل. اچھا, now we are done and we'll wrap up. Thank you so much for your time and your input. Anything جو آپ input دینا چاہیں؟ میرا یہ ہے کہ جہاں پہ بھی جائیں پاکستان کو جو ہے نا اچھا پریزنٹ کریں, پاکستان کا امیج اچھا کریں. جہاں پہ بھی آپ کہیں بات کرتے ہیں تو کہیں دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ایک اچھا امیج دیں کہ لوگ بولیں کہ ہاں ایک پاکستان ایک ملک ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اس وقت جو ہے نا جہاں کھڑے ہیں ہم دنیا کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. ہمارے جو ہے کیا کہتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب ہیں, انہوں نے ایسا ایک پرسیپشن دیا ہے کہ ہم اس وقت لیڈ کر رہے ہیں ورلڈ میں. اور جب ہم لیڈ کر رہے ہیں تو پھر ہمیں اسمارٹ بھی ہونا چاہیے, ہمیں اچھا بھی ہونا چاہیے, ہمیں اچھا نظر بھی آنا چاہیے. تو تاکہ ہمارے پاس جو ہے جتنا بھی کیا کہتے ہیں سرمایہ ہے دنیا میں وہ لوگ دیکھیں کہ یار پاکستان اس سیف کنٹری ہے. ہمارا جو ہے کم از کم 20-25 سال تک جو ہے ہم اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں تو یہ اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں کہ جو بھی ہے آپ سے ملے گا تو کہے گا یار پاکستان کے بارے میں ہم نے تو یہ سنا تھا مگر یہ تو ایسی بات ہے, یہ تو اچھا ملک ہے, تو ہمیں یہاں جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا آپ کے ملک کا امیج بڑھے گا تو آپ کے پاس سرمایہ کاری آئے گی. ڈیفینیٹلی. ہم نے اکانومی کی, اسپورٹس کی, کریٹیوٹی کی, ہر چیز کی بات کی. سو آئی ریئلی تھینک یو فار دیٹ اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل. نہیں, یو ویلکم.